محترم حاضرین، میں نے اپنی ناقص معلومات کے مطابق سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا حال آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عظیم انسان جو اس وقت پورے جزیرۃ العرب کا حکمران تھا اور جس سے بڑے بڑے سردار اور بادشاہ مرغوب تھے، اس نے اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے صدقہ کر دیا تھا۔ جو غلام تھے وہ سب آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جو یہودی کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی ذرا چھڑا سکے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی اس وقت میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی کھا سکتا، البتہ تھوڑا سا جو میری الماری میں رکھا ہوا تھا میں اس میں سے کچھ دن کھاتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا رہا۔ ایک دن میں نے اس کی ناپ تول کی تو وہ ختم ہو گیا۔ میرے آقا اور کائنات کے آقا نے سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، زمین، مکان، جانور اور سواریاں کچھ بھی میراث میں نہیں چھوڑا، البتہ ایک میراث ایسی چھوڑی ہے جو کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان اس میں اپنا حصہ لے سکتا ہے، اور وہ ہے ایمان کی میراث، قرآن کی میراث، دین کی میراث۔ اسی میراث کو امت کی طرف منتقل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عملی اقدامات فرماتے رہے۔ آئیے ہم بھی اس میراث کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی کا عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو آمنہ کے در یکتا، عبداللہ کے لال، فخر الرسل، مخبر اعظم، شافی محشر، ساقی کوثر، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے شوہر، صدیق کے یار غار، اس کائنات کے مقدس، مطہر، منور، معمبر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، اکمل و احسن، اطیب و اشرف، افضل و انور، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔